نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وما بینہما الا بالحق واجل مسمی والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، سامعین محترم، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، میری مائیں بہنیں، عزیز بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالیٰ آپ اس وقت خلاصہ قرآن 2024 سماعت فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ رب ذوالجلال کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو سنیں، سنائیں، پر اس پر عمل کرنے کی توفیق کی دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سب کی دعائیں مستجاب فرمائے، اپنے پیارے حبیب مکرم رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہمارے آباء اجداد، رشتہ دار، تعلق دار، دوست، احباب، مومنین، مومنات جو اس دنیا فانی سے فوت ہو چکے ہیں، وہ ابدی نیند سو چکے ہیں، ہمارے پیارے آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان پیاروں میں شامل فرمائے جن پیاروں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان پیاروں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، لاسٹ کے ایپیسوڈ میں ہم نے 25ویں پارے کے مضامین پر جو ہے مختصر سا کلام کیا تھا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش مکہ کی ہٹ درمی کا ذکر کیا، اور انہوں نے جو بطور دلیل پیش کی جو اس کی وجہ سے وہ دین کو قبول نہیں کرتے تھے، وہ کہ ہمارے آباء اجداد کا یہ طریقہ ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اس پر ہم نے کلام کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسی پارہ میں جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان ہے، یعنی سورہ زخرف میں آتا ہے کہ وہ ان کی کیسی جو ہے وہ احوال ہوں گے، قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ جنتیوں کا جو اجر ہوگا، ان کے لیے جنت کے جو جگہ ہے، ان کی راحت، جنت کی لذتوں سے انہیں نوازا جائے گا، اور جو گناہ گار مجرمین ہوں گے، جنہوں نے قرآن مجید کو جھٹلایا، اللہ کے پیارے نبیوں رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، آسمانی کتب کو جھٹلایا، ان کا جو ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے جو ہے کلام کیا تھا۔ اس کے بعد قرآن مجید کے نزول کا ذکر تھا سورہ دوحان میں، کہ شب قدر کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید جو ہے نزول فرمایا ہے۔ اس کے بعد اہل مکہ کی ایک اور جو ہٹ درمی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ معاذ اللہ یہ مجنون ہیں اور یہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی باتوں پر کیوں عمل کریں۔ اس طرح پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شجرۃ الزقوم ہے، اس کا جو درخت ہے، اس سے ان جہنمیوں کو کھلایا جائے گا۔ یہ تھے کچھ جو پوائنٹ جو ہم نے رات کو 25ویں پارے میں ناظرین محترم آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیے تھے۔ آج کا پارہ جو ہے یہ 26واں پارہ ہے۔ یہ اس پارہ مبارکہ میں 6 صورتیں ہیں۔ ایک جو پہلی صورت ہے سورۃ الاحقاف ہے، یہ مکی سورہ ہے، یہ مکمل سورہ اس پارہ میں آتی ہے۔ دوسرا سورۃ محمد ہے یہ، اور تیسری جو ہے وہ سورۃ الفتح ہے، اور چوتھی سورۃ الحجرات، اور پھر سورہ قاف، پھر سورہ زاریات کا ابتدائی حصہ۔ یعنی کہ یہ 6 صورتوں کے مضامین پر، یہ 6 صورتوں پر یہ مشتمل ہے یہ پارہ، اگرچہ سورہ زاریات کا جو ہے صرف ابتدائی حصہ اس سورہ مبارکہ میں، اس پارے مبارک میں آتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارہ مبارک میں سورہ احقاف میں کے آغاز میں فرمایا کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ فرمایا رب کائنات نے ہم نے اسمانوں کو اور زمین کو اور اس مخلوقات کو جو ان کے درمیان ہے ہم نے ہی پیدا کیا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک مدت کے لیے اس کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کو ایک مدت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا ان کا اور جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں وہ مجرمین ہیں اور منکرین ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین محترم، اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے جو ساتھ حسن سلوک ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنتی لوگوں کے لیے ان کا بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ ان کے جنت میں جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس پر ثم استقاموا، پھر اس پر وہ قائم رہے، پھر ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا یہ تو اہل جنت ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ کیوں؟ کہ یہ ان کے اچھے اعمال کی جزا ہے۔ اس کے بعد فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کیا۔ یہاں ناظرین محترم یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمارے لیے اس کی توجہ مزید زیادہ چاہیے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خالی مومنین سے نہیں کہا۔ یہ ہے خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی، اور یہ ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت، اور یہ ہے قرآن مجید اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی جمعیت، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشن ہے وہ صرف کسی ایک طبقہ کے لیے نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشن ہے وہ پورے بنی آدم کے لیے ہے، یعنی پوری حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی انسان کتنے جو ارب انسان پوری دنیا میں بس رہا ہے، اس سارے کے لیے اسلام قرآن مجید اتنا ہی امپورٹنٹ ہونا چاہیے جتنا میرے اور آپ کے لیے ہے۔ یعنی قرآن مجید جو پیغام ہے اتنا ہی اس کو خطاب کرتی ہے جتنا مجھے اور آپ کو کرتی ہے۔ اب انسان پر یہ انحصار کرتا ہے کہ وہ کتنا اس اللہ تعالیٰ کی پاک کلام پر ایمان لاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ تم اپنی ماں باپ کی عزت و احترام کرو۔ تو یہاں پھر بطور خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کی جو کیفیات ہیں اس کو بیان کیا۔ فرمایا کہ تجھے پیٹ میں کس طرح جو ہے اس نے اٹھائے رکھا، اور کس طرح تجھے تکلیف سے تجھے جنا، اور اس کا تمہیں یعنی کہ پیٹ میں اٹھانا، اور اس کا تجھے دودھ یعنی چڑھانا، یعنی کہ زمانہ حمل و رضاعت یعنی 30 ماہ پر یہ سارا جو عرصہ جو ہے مشتمل ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان یہ تمہارے لیے سبق ہے، اور تم اپنی ماں باپ کا عزت احترام کرو، اور بطور خاص ماں کی اس کیفیات کا، اس پین کا، اس سفرنگ کا، اس مصیبت کا، اس قربانی کا تم احساس کرو، اور پھر ان کے ساتھ محبت کرو اور ادب کرو۔ یہاں انسان کو اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور انسان کو اپنے ماں باپ کی لک آفٹر ٹیک کیئر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناظرین محترم یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب احترام سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کچھ بھی کہیں، انسان کا یہی ہونا چاہیے کہ جب ماں باپ کہیں اور کوئی بات کریں گھروں میں بطور خاص جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جو جوان بیٹیاں ہیں یا نوجوان ہیں وہ اختلاف کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کر دیتے ہیں۔ ماں ہے، دادی ماں ہے جو گھر میں وہ بزرگ لوگ ہیں، وہ جو ان کے ذہن میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری زبان بند ہو جائے، جب ماں باپ کی بات آئے ہمیں کچھ نہیں اس پر کلام کرنا۔ آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہاں ایک کہہ سکتے ہیں جب وہ آپ کو منع کریں اچھے کا فرض کو ادائیگی میں، تو پھر آپ جو ہے ان کی بات کو نہیں مان سکتے، شرک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح
جو ہے عقیدہ ختم نبوت پر جو آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ماں باپ کا ادب احترام جو ہے وہ ضروری ہے، اور بطور خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماں کی جو کیفیات ہیں، وہ جس پروسیس سے وہ نکل کر آپ کو جس پروسیس سے نکل کر جس طرح اس نے جنا ہے، اس کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر اس لیے کیا ہے کہ تاکہ انسان کے دماغ کو جھنجھوڑا جائے اور سمجھایا جائے۔ اس کے بعد جو حمل کی جو عقل ہے، مدت ہے، وہ 6 ماہ ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین محترم قوم عاد کی شرارتوں کا ذکر ہے، ان پر جو عذاب ہے۔ یہ جو قوم عاد ہے، یہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی کہ قوم ہے جس کی طرف سے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا ہے کہ ساؤتھ آف مکہ شریف میں یہ بات ہے ٹوورڈز یمن۔ تو ان کے جو تذکرے ہیں یہاں ہوئے، ان پر شدید جو ہوا آئی، اور اس کے بدلے میں یعنی کہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کا بطور خاص یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اور جنات جو ہیں، جن جنوں نے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تلاوت قرآن سنی، اس پر ایمان لائے، پھر وہ اپنی قوموں میں جا کر، اپنے علاقے میں، اپنی کمیونٹی میں جا کر وہ مبلغ بنے اور دائی یعنی بنے، اس کی تفصیلات یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین محترم سورہ محمد مدنی ہے، سورہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی ایک مثال دی ہے کہ اس میں ایک نہر ہے جس کا پانی جو گدلا نہیں ہے، وہ صاف شفاف ہے، اور شہد کی نہر ہے اس طرح، اور دودھ کی طرح یہ دودھ کی نہر ہے، خالص دودھ کی نہر ہے، اور ہر قسم کے پھل میوہ جات اس میں موجود ہیں۔ لہٰذا اے ایمان والو، تم ایمان لا چکے ہو، اب اپنے ایمان کو بچاؤ، استقامت کو قائم رکھو، اور اللہ تعالیٰ کے کا جو کیا ہوا وعدہ ہے تجھے جنت میں وہ دیا جائے گا۔ یہ جنت کی بہاریں، جنت کی لذتیں، جنت کی راحتیں جو ہیں، ان کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور اتنی خوبصورتی کا سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کو یہاں بیان فرمایا، اور پوری پکچر بیان پیش کیا ہے کہ جنت کیا کیا منظر ہوگا۔ پھر ناظرین محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ میں نفاق جو کرنے والے جو منافقین ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ تو میں حالانکہ جو منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو منافقت کسی کو پتہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ یہ ان کی کم بختی ہے، ان کی منافقت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، اور حتیٰ کہ ان کی جو اپنی جو ان کی حقیقت ہے وہ ان کے اپنے طرز گفتگو سے ہی ظاہر ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ ان کا جو سمجھنا ہے کہ ہماری منافقت، ہمارا جو اندر کا انسان ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور باہر کا انسان جو ڈفرینٹ ہے، یہ سمجھے کسی کو دوسرے کو پتہ نہیں چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کیا کہ وہ بیوقوف خود اپنے آپ کو بیوقوف بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کا جو نفاق ہے، ان کی جو منافقت ہے وہ ظاہر ہو کر ہی رہے گی۔ تو ناظرین محترم، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو آپ منہ پر بات کریں وہی دل پر ہی رکھیں۔ ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم منافقت نہ کریں۔ منافق کی جو ہے اس کا ایک دن حقیقت اس کی ظاہر ہو جاتی ہے۔ آپ اس دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے منافقت نہ کریں، جو سچ ہے اس کا اقرار کریں، جو جھوٹ ہے اس کو مانیں، اس کو سر تسلیم کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ تعلیم دی ہے کہ آپ منافقین کے طرز عمل سے بچنے کی کوشش کریں، جدوجہد کریں۔ اس کے بعد ناظرین محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام میں سورۃ الفتح ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورہ میں 2 لفظ آئے ہیں کہ اس سورہ کے جو ابتدائی حصہ ہے اس کو فتحا مبینہ، یعنی اس سے یہ لفظ آیا ہے۔ اس میں بزرگوں نے فرمایا کہ یہ یا تو صلح حدیبیہ کے حوالے سے یہ بیان ہو رہا ہے، یا فتح مکہ سے کے حوالے سے، اللہ نوز بیسٹ۔ تو صلح حدیبیہ کی وجہ سے کیا کہ اس کی وجہ سے جو صلح حدیبیہ تھی، یہ ایک پیش خیمہ بنی، ایک بیس لائن بنی، جس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم فتح سے نوازا، آمین۔ اس کے بعد ناظرین محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں اپنے پیارے حبیب حضور سعادت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، احترام اور تکریم کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے
انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو روز قیامت گواہی دینے کے لیے اعمال اور احوال امت کا مشاہدہ فرمانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا منصب ہے۔ اب لوگوں پر کیا ضروری ہے کہ وہ لتؤمنوا باللہ، کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں، اور نہ صرف آپ پر ایمان لائیں بلکہ آپ کی دین کی نصرت یعنی مدد بھی کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر کریں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حد تعظیم و تکریم کریں، وہ تعظیم کریں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تسبحوا بکرۃ وصیلا، اور اللہ تعالیٰ کی صبح و شام جو ہے وہ تسبیح کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیحت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بمانا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پھیلانا ہے، آگے پہنچانا ہے، بنی آدم تک پہنچانا ہے، ہر کان کو سنانا ہے، ہر آنکھ کو دکھانا ہے قرآن مجید۔ یہ ہماری جدوجہد ہونی چاہیے، اور یہی ہمارا جو ہے مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا، صرف میری عبادت کے لیے۔ انسان اور جن کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان ویسے دیکھتا ہے کہ کوئی اگر اور مقصد ہوتا تو انسان کی زندگیاں کتنی لمبی ہوتی، انسان تو ختم ہی نہیں ہوتا۔ انسان ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک لمٹ دی ہے، ایک لمٹ کے لیے میں ایک جگہ تو چھوڑتا ہوں۔ انسان کی لائف کا یہ پروسیس ہے، انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی ہے۔ دنیاوی زندگی کا اختتام پہنچنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہی ختم ہو چکا ہے۔ نو، اگر انسان ختم ہو چکا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن زندہ اٹھائیں گے اسی انسان کو۔ پھر انسان تو اپنے اعمال کا جو ہے جواب دہ ہوگا، اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اسی لیے ناظرین محترم، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی دی ہے، جس کو ہم لذت سمجھ دیں۔ ہمارا جو جسم ہے، جسمانی ضروریات جو ہے وہ اس کو لذت سمجھ دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے لیے یہ ہمیشگی کی لذت کا سبب بنے گی۔ نو، ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں رہو اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، کس طرح؟ جس طرح میرے پیارے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے شکر کیا، جس کا بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بیان کر چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہنے کی صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ والوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ گئے، پھر جو کچھ بھی انہوں نے اس کو برداشت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی ہے۔ آمین۔ اللہ ہمیں بھی ان پیاروں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، صلح حدیبیہ جو ہے اس کے حوالے سے جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی میں سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کا ذکر ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے بیت اللہ شریف کی جو زیارت ہے، مسجد حرام کی زیارت کریں گے، اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین محترم، اسی سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کا ذکر کیا ہے۔ اپنے پیارے بمانا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جو ہیں اصحاب رسول، کمپینینز، اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان کیا، ان کی خصوصیات کو بیان کیا۔ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ لوگوں، یہ نہ سمجھو کہ محمد اللہ ہیں، معاذ اللہ، جو لوگ یا محمد کوئی صلی اللہ علیہ وسلم یا مجنون ہے یا جادوگر۔ نو، فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے اور سچے اور آخری نبی اور رسول ہیں، اس لیے ان کا احترام کرو۔ فرمایا وہ جو لوگ میرے پیارے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں آ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت میں آگے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی نرم گوشی سے بات کرتے ہیں، بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ و درد میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیاروں کی یہ نشانی ہے، جنہوں نے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے۔ فرمایا کہ وہ کثرت سے رکوع کرتے ہیں، فرمایا وہ سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، فرمایا کہ وہ صرف چاہتے کیا ہیں، فرمایا چاہتے کیا ہیں، وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ اب تو یہ ان کی
فرمایا کہ ان پیاروں کے اوصاف تورات میں بھی مذکور ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں بھی مرقوم ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینین سے تھے، جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکے تھے، ان کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں نقطہ ہمارے لیے کیا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے، ان اصحاب رسول نے، اللہ کے پیاروں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اختیار کے جڑ گئے اور ان کی معیت میں اپنی زندگی گزاری، وہ ہمارے لیے ایک ایگزامپلس چھوڑ گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان پیاروں کے راستے پر چل کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگیاں گزاریں۔ ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ عام جو آج کل کوئی بھی لوگ جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان پیاروں پر جو ہے ان کے کمپیریزن کرے، ان کے تذکرے کرے، ان کو ایسی ان کے کردار میں یا ان کی سوچ میں ایسے نقائص جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرے یا کسی کی فضیلتیں کم کرنے کی اس طرح کوشش کرے۔ ہمیں کوئی یہ حق نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام نے واضح اعلان کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ ایک زیادہ جو ہیں دوسرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کی مجموعی طور پر عزت اور احترام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے، لہٰذا جو اس سے روگردانی کرے گا وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے یہ بیان یہاں اللہ تعالیٰ نے پورا پیسج جو ہے اس طرح آتا ہے، ان پیاروں کا ذکر ہوتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی پاک کلام میں کرے۔ جو ان کی ذاتوں پر جو کوئی حملہ کرے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ انسان اپنے آپ خود ہی سوچے کہ کیا وہ کر رہا ہے یا رہی ہے۔ دوسروں کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں، بیوقوف بنا سکتے ہیں، محبت میں آ کر کس طریقے ایک کی محبت دوسرے کو کمپرومائز کر کے اپنے کر سکتے ہیں۔ بطور خاص آج کل سوشل میڈیا میں ایک جو ٹرینڈ لوگ بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، آپ کو خود تو پتہ ہے نا کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ پر ترس کریں۔ اس کے بعد ناظرین محترم، سورۃ الحجرات شریف آتی ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے بطور خاص۔ تو یہاں اس کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کسی بھی معاملے میں اللہ اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ نہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ تم میرے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر جاؤ۔ اللہ سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، ایک میرے پیارے حبیب کی ادب کی ایک قسم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تم اپنی آوازوں کو بلند مت کیا کرو، اور یہ ایک تو اس طرح جس طرح آپ تم ایک دوسرے کے ساتھ بلند بات سے کرتے ہو، بلند آواز سے بات کرتے ہو، اپنی آوازوں کو بارگاہ نیاز، بارگاہ حبیب کبریا میں پست رکھو۔ یہاں اس طرح کا بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہی اچھے ہیں، اور اس طرح یہاں صبر کی بھی تھوڑی سی تلقین دی گئی ہے اسی پیسج میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا طریقہ وہ بھی یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا جب پورا مطالعہ کریں تو آپ کو آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو مل جائے گی۔ جو ادب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے، اس میں ساری جو ہے نا گوشے اس میں آتے ہیں، تو انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کرو، اسی طرح معاشرے میں بھی ان اصولوں کو اپنا کر تم جو ہے معاشرے میں ادب اور احترام کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو، برے لوگوں سے بچنے کی دعا کرو۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبوت اور رسالت کا مقام اس کا بیان کیا گیا ہے، ان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ پر دوسرا یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں، سورہ حجرات میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دو گروپوں کے آپس میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کہ مومن وہی اچھا ہوتا ہے جو اس میں صلح کرائے۔ تو یہاں صلح کی جو ہے نا تلقین دی جا رہی ہے، اور جو زیادتی کر رہا ہے اس کو آپ زیادتی کرنے والے کو منع کریں، اس کو ڈانٹیں، اور جو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا آپ ساتھ دیں، یعنی کہ عدل و انصاف کے ساتھ صلح کیا کریں۔ ناظرین محترم، آج کا جو ایشو ہے پوری دنیا میں، جتنی بھی کائنات میں انسان، پوری دنیا میں انسان رہتا ہے، جو بھی ہے، ہر سوسائٹی میں، ہر ریلیجن میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اپنے جھگڑے ہی ہوتے ہیں۔ خواہ مسلمانوں میں اختلافات دیکھیں، خواہ دوسرے مذہب میں اختلاف دیکھیں، خواہ نن مسلم میں، ان کے بھی لوگوں میں جو اختلافات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنین سے یہ خطاب کیا ہے کہ اگر مسلمانوں میں، مومنین میں
اگر تم آپس میں جھگڑا کرو، دو گروپ ہو جائیں، تو تیسرے گروپ یا فریق کا فرض ہے کہ اس میں سمجھوتا کرے۔ اسی طرح فیملی میں دو فیملیاں جھگڑا کرتی ہیں، یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے اور بہت بڑا اجر والا کام ہے اور بہت بڑی چوٹی کی نیکی ہے کہ دو، مثال کے طور پر دو گھروں کو راضی کرنا، دو بہن بھائیوں کو راضی کرنا، دو جو ہے رشتہ داروں کو آپس میں راضی کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم نہ صرف اپنے آپ کی اصلاح کریں بلکہ دوسروں کی بھی صلح بھی کرنے کی جدوجہد کریں۔ یہ ہے دین، یہ ہے حقوق العباد۔ ہمارے لوگوں میں یہ ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ حقوق العباد سے مراد یہ ہے کہ غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرو، کھانا کھلاؤ، اور لوگ اسی پر چلے رہتے ہیں اور نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت تمہارا مشن ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت تمہارا مشن ہے، کھلاؤ پلاؤ، ٹرو، یہ تو صحیح بات ہے۔ پورا قرآن مجید بار بار اس کی دعوت دیتا ہے کہ جو محروم طبقہ ہے ان کو اب کھلاؤ، اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے کہ تم لوگ آپس میں دو جھگڑا کر رہے ہیں، ان کی زندگی جو پھر تباہ ہو رہی ہے، تم ان کو آپس میں سمجھوتا کراؤ، یہ بھی ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ سمجھوتا کرو کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ تم عدل و انصاف بھی کرو، پھر ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی بھی کوشش کرو۔ یہ سارے مل کر ہی کام ہوتا ہے، آپ کسی ایک چیز کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ جب جو آدمی آئسولیٹ کرتا ہے، حقوق العباد کی بات کرتا ہے، حقوق اللہ کی نہیں بات کرتا، یا ترجیح حقوق العباد کی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اسلام جو ہے ایک اعتدال پسند ہے، تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ایک ٹوٹالٹی کا نام ہے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹالٹی کا نام ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ انسان کو انسان مرتضیٰ بنانا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام۔ انسان مرتضیٰ تب ہی بنے گا یا بنے گی جب اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرے گا، یعنی نماز پڑھے گا، اور دوسرا جو ہے اب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا بھی ادب احترام کرے گا۔ مخلوق میں خالی انسان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، احساس کرو، جانوروں کا خیال کرو، جہاں وہ پانی پیتے ہیں اس پانی کا خیال کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرے میں رہنے کے لیے کچھ قوانین یہاں بیان کیے، فرمائے ہیں کہ جو انسانی کردار کو بہتر کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو چیزیں انسان کے کردار کو تباہ کرنے والی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ لوگ مذاق کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں اور چغلی جیسے البات سے پکارنا، یہ سب جو ہے، اور بدگمانی کرنا، یہ سارے برے اخلاق میں آتا ہے۔ تو یہ انسان کے کردار کو تباہ کرنے والی یہ چیزیں ہیں، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم معاشرے میں بہتر کردار ادا کریں، بجائے اس کے کہ ہم غیبت اور چغلی اور اس طرح کے لوگوں کو برے القابات سے پکاریں، لوگوں کے بارے میں بدگمانی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان بری خصلوں سے بچ سکیں۔ اس کے بعد ناظرین محترم، سورۃ قاف آتی ہے، اس میں قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے اس کے سٹارٹ میں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو موت ہے، اب ہر انسان جو ہے، ہم فرمایا کہ کیا ہم جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ پلٹنا، وہ کہتے تھے ہمارے جو ہے ذہن میں مانتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تجھے پیدا کرنے والے بھی ہم ہیں اور ہم تجھے مارنے والے بھی ہم ہیں اور قبر کی برزخ کی زندگی میں رکھنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت کے دن تجھے دوبارہ زندہ کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ رب ذوالجلال، یہ ہماری قدرت ہے، یہ ہمارا سسٹم ہے، ہمارا نظام ہے۔ فرمایا رب کائنات نے، تم دیکھتے ہو سورج جو ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، پورے دن میں اتنی اس کی بہار آتی ہے، اتنی تپش آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ صبح کو شروع ہوتا ہے، پھر وہ گرمی یعنی کہ تپش وہ پیک پر جاتا ہے، تو پھر جو ہے آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اب وہ سورج جو ہے وہ چلا گیا ہے، دوبارہ کس طرح آ سکے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ وہی سورج اسی طرح اسی پروسیس کو فالو کرتے ہوئے دوبارہ زندہ ہو کر طلوع ہوتا ہے اور اس طرح پھر غروب ہوتا ہے۔ یہ سسٹم چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ سبق بتایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہی رب ذوالجلال جو یہ کام کر سکتی ہے، طاقت کر سکتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، تجھے پیدا کرنے میں بھی اس کا کمال ہے، یعنی اس کی قدرت ہے، اور تجھے بڑھاپے میں لے جانا اور پھر دوبارہ تجھے قیامت کے دن زندہ کرنا بھی یہ اللہ تعالیٰ کے
اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، آپ اس پر انکار نہیں کریں، اس پر ایمان رکھیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین محترم اسی سورہ قاف شریف میں قوم نوح مختلف جو اقوام کا ذکر کیا گیا ہے، فرعون اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ثمود، عاد، ان یہ جو اقوام کا جو ہے ان کی تکذیب جنہوں نے کی ہے اللہ تعالیٰ کے آسمانی کتب کا، اللہ کے پیارے نبی اور رسولوں کا، ان کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ پھر آگے جنت کو فرمایا کہ جہنم کی کشادگی یعنی اس کا بیان کیا گیا ہے کہ جہنم میں لوگوں کو جہنم میں کس طرح میدان میں لایا جائے گا، ان مشرکین کو عذاب دیا جائے گا اور شدید عذاب ہوگا، ذلیل کر دیا جائے گا، اور جنت کے قربت کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آگے ناظرین محترم سورۃ زاریات شریف آتی ہے، یہ مکیہ سورہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ابتدائی حصہ میں فرمایا کہ ہر انسان کو جو ہے اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا، کوئی بچ سکے گا نہیں۔ اس کے بعد متقین جو ہے ان کی صفات کا ذکر فرمایا کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، مال میں محروم طبقہ کے لوگوں کو دیتے ہیں، یعنی لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، یہ ان کی صفات ہیں۔ اس لیے ناظرین محترم ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ان پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے اگزامپل اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سورہ زاریات شریف میں بیان کیے ہیں کہ ہمیں بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد حضرت ناظرین محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جو آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں اور آپ علیہ السلام جو ہے ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کی ضیافت کرتے ہیں، اور یہ سارے جو ہے تفصیلات اس پارہ مبارکہ میں اور اس سورہ کے اس حصہ میں یعنی کہ موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ایسے سے جیسا ہی پوائنٹ میں نے بیان کیا اس پر ہمیں ہماری زندگی کے لیے کیا سبق ہے وہ بھی میں نے ساتھ ہی وضاحت اس کی کر دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کی صفات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اصحاب رسول کی صفات کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا سورہ حجرات میں پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں اصحاب کی ان کی عزت و احترام جیسا کہ سورہ فتح شریف میں پڑھ کر آئے ہیں اور سورہ محمد شریف میں بھی پڑھ کر آئے ہیں۔ اس طرح پورے پارے میں ہم یہ مضامین پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بہتر سے بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو بیان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کا جو بے بنیادی مضمون ہے ہمیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنی بھی ناظرین محترم قرآن مجید پر غور کریں گے اتنے نئے جو ہے پوائنٹس وہ انسان کو سمجھنے کی توفیق ملتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے ساتھ انسان کا جو قرب ہے، جو کنیکشن ہے، وہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ بار بار غور کرنے سے، ایک ہی آیا مبارکہ کو بار بار پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو نئے جو ہے نا اس کی جیتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور پھر اس کی جب مزید آپ کو سمجھ آئے گی تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں اس کے اطلاقات کا بھی پتہ چل گیا، یہاں ایک اصول مل جاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی جدوجہد کو قبول فرمائے، اور آپ کا سننا اور اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ عمل کرنے کی توفیق دینا، یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ اس پارہ مبارکہ میں ایک بنیادی مضمون یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور کرنی چاہیے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اختتام کو پہنچتا ہے، ابھی ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔